اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ یو آر ویل. اور آپ اپنی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی اور یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پاکستان. تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے بچوں کے لیے، کیونکہ اس سے آپ کی جو لوکل سسٹم یہ آپ کی جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جو فنڈز کی ہوتی ہے وہ اس کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ضروری ہے. ڈیولیوشن آف پاور اس میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ترقیاتی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کی امپورٹنس کے لحاظ سے بھی یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈیفینیشن آف دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. اس کی ڈیفینیشن کریں گے انشاءاللہ. اس میں ایک لوکل کریں گے اور ایک انٹرنیشنل کریں گے تاکہ آپ کا ڈیفینیشن کی بنیاد اچھی رہے. اس کے ہم کوٹیشنز کریں گے. کوٹیشن پہ آپ کی آفیشیل سٹیٹمنٹس ہوں گی اور رپورٹس ہوں گی جو آپ کی فیکٹس اور فگرز کو یا کنسیپٹ مضبوط بنائیں گی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کریکٹرسٹکس آف لوکل گورنمنٹ سسٹم کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کی فیچرز کیا ہوتے ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد لیگل اور کنسٹیٹیوشنل بیسس کیا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ان پاکستان میں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے ایوولوشن فیزز کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ایوولوشن کیسے ہوا پاکستان میں، پہلی دفعہ کس نے انٹروڈیوس کروائے اور اب اس کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اہمیت کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پاکستان میں کن چیلنجز کا سامنا ہے یا کن مسائل کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان پر گورننس پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں. اس کے بعد ہم کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان نے کون کون سے انیشیٹوز لیے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، اور گلوبل کو ایک اسٹریٹجی ہم بتائیں گے تاکہ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ لرننگ ہمیں حاصل ہو سکے. ان گلوبل اسٹڈیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ پاکستان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ریکمنڈیشنز بیان کریں گے. ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہم آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اس میں کون کون سی چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں وہ بتائیں ہم کمنٹس میں. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینیشنز آف لوکل گورنمنٹ سسٹم. پہلے سمپل ڈیفینیشن دیکھیں گے. Local government is the administrative body of a small geographical area such as district or village which has elected representative and function under the provincial or national laws to address local needs. Local government is the administrative body of a small geographical area such as district or village which has elected representatives منتخب نمائندے اینڈ فنکشنز انڈر پروونشل اور نیشنل لاز ٹو ایڈریس لوکل نیڈس. سمپل ڈیفینیشن آپ کو انشاءاللہ آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بات کریں گے AV ڈیسی. ان کے مطابق local government is the management of local affairs by the authorities who derive their power from the central government and are elected by the local populace. یہ انتہائی ایک سادہ اور سمجھ قابل انڈرسٹینڈیبل ڈیفینیشن ہے. لوکل گورنمنٹ از دا مینجمنٹ آف لوکل افیئرس بائی دا اتھارٹیز who derive their powers from the central government and are elected by the local populace.
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। लोकल गवर्नेंस एंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। बल्दियाती हुकूमत किसी भी जमहूरी रियासत में ताकत की निचली सतह तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बुनियाद फराहम करती है। इंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन पावर यानी डिसेंट्रलाइज पावर एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बुनियाद मुहैया करती है। इस निज़ाम के ज़रिए शहरियों को अपने मसाइल के हल में बराह रास्त किरदार मिलता है और मकामी सतह पर मौसर फैसला साजी मुमकिन होती है। इसके बाद पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम का तारीख़ी इर्तिका मुतअद्दिद रुकावटों और अदम तसल्सल का शिकार है। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम का तारीख़ी इर्तिका मुतअद्दिद रुकावटों और अदम तसल्सल का शिकार है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ निज़ाम मुतारिफ तो करवाया गया, मगर अक्सर उसे सियासी मफादात की बुनियाद पर मुअत्तल या महदूद कर दिया गया। रूटेड इन द आर्टिकल 140A ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। आईनी लिहाज से लोकल गवर्नमेंट को आर्टिकल 140A के तहत 1973 के आइन में वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया गया है, जो सूबाई हुकूमत को पाबंद करता है कि वो अपनी मुस्तर बल्दियाती इदारे कायम करें। सूबाई हुकूमतों को पाबंद करता है कि वो मुस्तर बल्दियाती इदारे कायम करें। क्रिटिकल फॉर अर्बन मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। शहरी नज़्मो नस्क, दही तरक्की, सफाई, पानी की फराहमी, तलीम और सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए मकामी हुकूमतें कलीदी अहमियत रखती हैं, यानी क्रिटिकल अहमियत यानी इम्पोर्टेंट कलीदी हैसियत रखती हैं। प्लेज ए रोल इन ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी। प्लेज ए रोल इन ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी। इनके ज़रिए खिदमात की शफाफ फराहमी मुमकिन होती है और बदअमनी पर काबू पाया जा सकता है। इन लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए खिदमात की शफाफ फराहमी मुमकिन होती है और बदअमनी पर काबू पाया जा सकता है। सपोर्टेड बाई ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म। आलमी सतह पर भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एक मुअस्सर जज़ो के तौर पर तस्लीम किया जाता है, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली से अवामी शमूलियत और हुकूमती कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आई है। पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए ताकि गवर्नेंस को मुअस्सर, शफाफ और अवामी मफाद पर मबनी बनाया जा सके। ये निज़ाम न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम बल्कि माशी तरक्की और सोशल जस्टिस का भी ज़ामिन बन सकता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये तो मैंने उसकी हर एक पैराग्राफ में वो कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, बाकी आगे जो है मैंने लिखा वो आप हर इंट्रोडक्शन में बताएंगे इंशाल्लाह। आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इमरान खान ने 2021 में कहा था लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, विदाउट एम्पावर्ड लोकल बॉडीज ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट फ्लोरिश इन पाकिस्तान। बाइख्तियार बल्दियाती इदारों के बगैर पाकिस्तान में हकीकी डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती, यानी तरक्की नहीं कर सकती। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने 2023 में कहा था लोकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स आर की टू सॉल्विंग अर्बन क्राइसिस ओवर सिटीज़।
Local governance reforms are key to solving urban crisis in our cities. بلدیاتی نظام میں اصلاحات ہمارے شہروں کے شہری مسائل کے حل کی کنجی ہیں. اس کے بعد کوفی عنان جو UN کا جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا لوکل گورننس از دا وہیکل آف ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ. لوکل گورننس از دا وہیکل آف ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ. مقامی طرز حکمرانی جمہوریت اور ترقی کی گاڑی ہے. وہیکل یعنی گاڑی ہے. یہ کوٹیشنز ہیں، آپ یہ پیپر اپنے کوشچن کے سٹارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. جہاں آپ کو سوٹیبل لگیں آپ وہاں اس کو لکھ کے انشاءاللہ اپنے پیپر کی پریزنٹیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے رپورٹس کے بارے میں، جو لوکل گورنمنٹ کے بارے میں رپورٹس ہیں. پہلی رپورٹ ہے نیشنل اربن یونٹ رپورٹ 2023 کے مطابق اربن گورننس فیلر ان کراچی اینڈ لاہور ڈیو ٹو لیک آف امپاورڈ لوکل باڈیز. اربن گورننس فیلئر ان کراچی اینڈ لاہور ڈیو ٹو لیک آف امپاورڈ لوکل باڈیز. اس کے بعد ہے ورلڈ بینک اربنائزیشن ریویو 2022 کے مطابق ورلڈ بینک اربنائزیشن ریویو 70% of Pakistan urban issues stem from weak local governance. پاکستان کے 70% شہری مسائل کمزور بلدیاتی حکومت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. 70% of Pakistan urban issues stem from پیدا ہوتے ہیں from weak local governance. اس کے بعد ہے OECD اسٹڈی 2021 کے مطابق ویک فسکل ڈیسینٹرلائزیشن لمٹس لوکل گورنمنٹس پرفارمنس. ویک فسکل ڈیسینٹرلائزیشن کمزور مالی اختیارات محدود کرتی ہیں لوکل گورننس پرفارمنس، جو لوکل گورننس کی پرفارمنس ہے. ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیا، اس کی آفیشیل اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. ابھی رپورٹس کے بعد ہم انشاءاللہ اب پڑھیں گے کریکٹرسٹکس آف لوکل گورنمنٹس، کہ لوکل گورنمنٹس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. جو سب سے پہلی اس کی کوالٹی ہے وہ ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ایٹ گراس روٹس. الیکٹڈ ریپرزنٹیشنز ایٹ گراس روٹس. مقامی حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عوام کو نچلی سطح پر نمائندگی حاصل ہوتی ہے. لوکل بندے الیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ دیہی و شہری وارڈ سے عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں جو اپنے علاقوں کے مسائل سے بخوبی واقف اور آگاہ ہوتے ہیں. ان نمائندوں کے ذریعے عوام اپنی شکایات اور ضروریات حکومت تک پہنچاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایک انگلش میں فیکٹ لکھیں. ان پاکستان 2022 local government elections in KPK, voter turnout in some districts exceed 40%, showing strong grassroots participations. In Pakistan 2022 local government elections in KPK, voter turnout in some districts exceed زیادہ ہو گیا تھا 40% سے بھی زیادہ ہو گیا تھا, showing strong grassroots participations. الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. نمبر 2 ہوتا ہے ڈیسینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ. مقامی حکومتوں کا دوسرا اہم پہلو اختیارات کی تقسیم ہے. یہ نظام مرکزی یا صوبائی حکومتوں کی بجائے مقامی نمائندوں کو منصوبہ بندی، ترقیاتی فنڈز کے استعمال اور دوسری سروس ڈلیوری کے فیصلوں میں خود مختاری دیتا ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کا دوسرا اہم پہلو اختیارات کی کمی ہے، ڈیسینٹرلائزیشن ہے. یہ نظام مرکزی یا صوبائی حکومتوں کی بجائے مقامی نمائندوں کو منصوبہ بندی، ترقیاتی یعنی ڈیولپنگ فنڈز کے استعمال اور سروس ڈلیوری کے فیصلوں میں خود مختاری دیتا ہے. اس سے وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے اور فیصلہ سازی عوامی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 granted fiscal autonomy to local bodies.
पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 ग्रांटेड फिजिकल ऑटोनॉमी टू लोकल बॉडीज़। ये फैक्ट एग्जाम्पल नोट कर लें। इसको होता है सर्विस डिलीवरी फोकस। सर्विस डिलीवरी फोकस मकामी हुकूमतें सफाई, पीने के पानी, नकासी और शहरी मनसूबाबंदी जैसे बुनियादी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। इन खिदमात की बेहतरी से आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है और शहरों में सेहत और सफाई के निज़ाम में बेहतरी आती है। फैक्ट लिखें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेटेड अंडर लोकल बॉडीज़ इम्प्रूविंग अर्बन क्लीनिनेस इंडेक्स बाई 27%। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेटेड अंडर लोकल बॉडीज़ इम्प्रूविंग अर्बन क्लीनलीनेस इंडेक्स बाई 27%। नंबर 4 होता है लोकल टैक्सेशन एंड बजटिंग पावर्स। मकामी हुकूमतों को अपने टैक्स जमा करने और बजट बनाने के इख्तियार हासिल होते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स को अपने टैक्स जमा करने और बजट बनाने के इख्तियार हासिल होते हैं। इस माली खुद मुख्तियारी से वो मनसूबों की तकमील और सर्विसेज की फराहमी में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। कोट नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो इक्तिसादी यानी इकोनॉमी जो उसके बजट की तकसीम है, इज़ एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। ये वर्ल्ड बैंक की कोटेशन है। नंबर 5 है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सिटीज़न पार्टिसिपेशन। मकामी हुकूमत आवाम को मनसूबा बंदी, बजट साजी और फैसला साजी में शरीक करती है। मकामी गवर्नमेंट आवाम को मनसूबा बंदी, बजट साजी और फैसला साजी में शरीक करती है। इससे न सिर्फ शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है बल्कि अवामी एतमाद में भी इजाफ़ा होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस में भी इजाफ़ा होता है। ये नोट करें, बराक ओबामा ने कहा था जो ये कम्युनिटी इंगेजमेंट के बारे में, पीपल क्लोजेस्ट टू प्रॉब्लम्स आर आल्सो क्लोजेस्ट टू सॉल्यूशंस। पीपल क्लोजेस्ट यानी करीब तरीन टू दी प्रॉब्लम्स आर आल्सो क्लोजेस्ट टू सॉल्यूशंस। ये बराक ओबामा की कोटेशन आप नोट कर लें। नंबर 6 करैक्टरिस्टिक खसूसियत है जो लोकल गवर्नमेंट की, वो है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर अथॉरिटी। मकामी हुकूमत का निज़ाम आइनी और कानूनी ढांचे के तहत कायम होता है। मकामी हुकूमत का निज़ाम आइनी व कानूनी ढांचे के तहत कायम होता है, जैसे कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 140 से जो सूबों को पाबंद करता है कि वो बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स कायम करें। जैसे कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 140 से जो सूबों को पाबंद करता है कि वो बाइख्तियार मकामी हुकूमतें कायम करें। आगे हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स। बात करने के बाद अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स। हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होती है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, सर्विस डिलीवरी का फोकस होता है, लोकल टैक्सेशन और बजटिंग पावर होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के पास कम्युनिटी इंगेजमेंट और सिटीजन पार्टिसिपेशन होती है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर अथॉरिटी होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली इनका राइट इस्टेब्लिश की जाती हैं। अभी हम इंशाल्लाह करेंगे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। सबसे पहला पॉइंट है वो है आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का वो बुनियादी नुक्ता है कि जो रियासत को हिदायत देता है कि वो मकामी इदारों को फ़रोग़ दें ताकि अवामी शिरकत और जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को निचली सतह पर मुमकिन बनाया जा सके। आर्टिकल 32 आईन पाकिस्तान का वो बुनियादी नुक्ता है जो रियासत पाकिस्तान को हिदायत देता है कि वो मकामी इदारों को फ़रोग़ दे ताकि अवामी शिरकत और जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को निचली सतह पर मुमकिन बनाया जा सके।
یہ کوٹیشن نوٹ کر لیں آپ. اس کے بارے میں ہے UN یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام 2023 کے مطابق اسٹرانگ لوکل انسٹیٹیوشنز آر دا فاؤنڈیشن آف نیشنل گورننس. اسٹرانگ لوکل انسٹیٹیوشنز آر دا فاؤنڈیشن آف نیشنل گورننس. اس کے بعد دوسرا کانسٹیٹیوشنل بیسس کیا ہے؟ آرٹیکل 140A پروونسز مسٹ اسٹیبلش الیکٹڈ لوکل باڈیز. آئین کا آرٹیکل 140A جو صوبوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کریں. بند کرتا ہے کہ وہ سیاسی، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ اکنامک رسپانسبلٹیز لوکل گورنمنٹس کو منتقل کریں. In 2021 یہ لکھ لیں آپ ایگزامپل. In 2021 Supreme Court ruled Punjab local government resolution as unconstitutional under Article 140A. 2021 میں سپریم کورٹ نے جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ریزولوشن تھی ان کو وہ کر دیا تھا، اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو اس کو وہ ایک انکانسٹیٹیوشن کہا گیا تھا. چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا تھا جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا وداؤٹ لوکل ڈیموکریسی نیشنل ڈیموکریسی از انکمپلیٹ. وداؤٹ لوکل ڈیموکریسی نیشنل ڈیموکریسی از انکمپلیٹ یہ کہا تھا چیف جسٹس آف گلزار احمد. نمبر 3 جو وہ ہے کانسٹیٹیوشن بیسس ہے وہ 18th امینڈمنٹ ڈیولیشن آف پاور ٹو پروونسز. 18ویں ترمیم نے نہ صرف وفاقی اختیارات صوبوں کو منتقل کیے بلکہ صوبوں کو مقامی حکومتوں کو قیام کا مکمل اختیار بھی دیا. اس کے بعد تعلیم، صحت اور مقامی ترقی جیسے شعبے صوبوں کے ادارہ کار میں اختیار میں آ گئے ہیں، جس سے مقامی سطح پر پالیسیاں بنانا اور اس عمل درآمد ممکن ہوا. Devolution is not an option. It is a democratic necessity. یہ کوٹیشن نوٹ کر لیں آپ. 18ویں ترمیم میں جیسے ڈیولیشن آف پاور تھا اس کے بارے میں کوٹیشن ہے Devolution is not an option. It is a democratic necessity. تو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے Provincial Local Governments Acts. Provincial Local Governments Acts. ہر صوبے نے اپنی ضروریات کے مطابق بلدیاتی حکومتوں کے لیے قوانین وضع تیار کیے ہیں. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 ایک جامع قانون ہے جو وارڈ سطح پر عوامی نمائندگی، بلدیاتی بجٹ اور اختیارات کی وضاحت کرتا ہے. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 ایک جامع قانون ہے جو وارڈ سطح پر عوامی نمائندگی، بلدیاتی بجٹ اور اختیارات کی وضاحت کرتا ہے. ایک ایگزامپل نوٹ کریں. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 انٹروڈیوس ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئرز فار میٹروپولیٹن سٹیز. نمبر جو 5 ہے وہ ہے الیکشن انڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان. بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں ہوتے ہیں جو انہیں شفاف اور غیر جانبدار بناتا ہے. یہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے جو شیڈول جاری کرتا ہے کہ انتخابی عمل کی نگرانی کرتا ہے اور دھاندلی کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے. بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں ہوتے ہیں جو انہیں شفاف اور غیر جانبدار بناتا ہے. یہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے جو شیڈول جاری کرتا ہے، انتخابی عمل کی نگرانی کرتا ہے اور دھاندلی کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کنڈکٹڈ local government elections in Balochistan 2022 across 32 districts. الیکشن کمیشن پاکستان نے بلوچستان کے 32 اضلاع میں لوکل الیکشن
لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے تھے 2022 میں. جو آخری اس کا کنسرن بیسس ہے وہ ہے جوڈیشل انٹرونشن فار کنٹینیوٹی آف لوکل گورنمنٹ الیکشنز. جوڈیشل انٹروین بھی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بلدیاتی اداروں کے خاتمے یا معطلی کو غیر آئینی قرار دے چکے ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ریپیٹڈ لوکل گورنمنٹ خاتمے یا معطلی کو غیر آئینی قرار دے چکے ہیں. عدالتی فیصلے جیسے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کا حکم اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عدلیہ بلدیاتی نظام کے تسلسل کو آئینی ذمہ داری سمجھتی ہے. عدلیہ یعنی جوڈیشری لوکل گورنمنٹ سسٹم کے کنٹینیو کو آئینی ذمہ داری سمجھتی ہے. اس کے لیے آپ ایک کیس نوٹ کر لیں, ایگزامپل نوٹ کر لیں. سپریم کورٹ ریسٹورڈ پنجاب لوکل گورنمنٹس in 2021 before expiry of constitutional term. یہ اس کی ڈیزولیشن کر دی تھی, یعنی ڈیزولیشن آف لوکل گورنمنٹس کی تھی 2021 میں, لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریسٹور کیا تھا. اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ ایوولوشن آف فیسز آف لوکل گورنمنٹس, کہ پاکستان میں کیسے لوکل گورنمنٹ سسٹم سٹیپ بائی سٹیپ آئیں. جو سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا تھا ایوب خان بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس. 1959 بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس پاکستان میں مقامی حکومت کے نظام کی پہلی منتظم آرگنائز کوشش تھی. 1959 کا بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس پاکستان میں مقامی حکومت کے نظام کی پہلی منتظم کوشش تھی, جس کا مقصد گاؤں کی سطح پر نمائندہ حکومت قائم کرنا اور ترقیاتی کاموں کو نچلی سطح پر لانا تھا. گاؤں کی سطح پر نمائندہ حکومت قائم کرنا اور ترقیاتی کاموں کو نچلی سطح پر لانا تھا. اس نظام کے تحت 80,000 بیسک ڈیموکریسی ممبران کے ذریعے صدر کو انتخاب کا حق بھی دیا گیا. اس نظام کے ذریعے 80,000 بیسک ڈیموکریسی ممبران کے ذریعے صدر کے انتخاب کا حق بھی دیا گیا. اس کے لیے آپ کوٹ نوٹ کر لیں. ایک یہ ہے ڈاکٹر احسان نیاز, الحان نیاز, الحان نیاز نے کہا ہے, بیسک ڈیموکریسیز گاو ایڈمنسٹریٹو ایکسیس ٹو رورل پاکستان. بیسک ڈیموکریسیز گاو ایڈمنسٹریٹو ایکسیس ٹو رورل پاکستان. اس کے بعد دوسری لے کے ایوولوشن تھا وہ ضیاء الحق لوکل گورنمنٹ آرڈیننس. ضیاء الحق لوکل گورنمنٹ آرڈیننس. ضیاء الحق نے 1979 میں نیا بلدیاتی آرڈیننس نافذ کیا, جس کے تحت ضلعی تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر مقامی ادارے قائم کیے گئے. اس نظام کا مقصد عوامی نمائندگی کے ذریعے فوجی حکومت کو عوامی تائید دینا تھا. اس نظام کا مقصد عوامی نمائندگی کے ذریعے فوجی حکومت کو عوامی تائید دینا تھا. اس کے لیے آپ ایگزامپل نوٹ کر لیں. اوور 40,000 کونسلر ور الیکٹڈ انڈر دس سسٹم بائی 1983. اس نظام کے تحت 1983 میں 40,000 لوکل گورنر منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد آیا تھا مشرف ڈیولیشن پلان یا ڈیولیشن آف پاور پلان. جنرل مشرف نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے 2001 میں ڈیولیشن پلان متعارف کرایا. اس میں ضلعی ناظم, تحصیل ناظم اور یونین کونسل کی بنیاد پر گورننس کو فروغ دیا گیا. ترقیاتی فنڈز, تعلیم اور صحت کے اختیارات مقامی سطح پر منتقل کیے گئے. تو اس کے لیے آپ ایگزامپل, اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں. آپ 106 ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ور فارمڈ ان پاکستان بائی 2005. 2005 میں 106 ضلعی گورنمنٹس بنائی گئی تھیں پاکستان میں.
रेवोल्यूशन पावर प्लान के मुताबिक। उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है 18 अमेंडमेंट। 18वीं तरमीम ने सूबों को आइनी खुदमुख्तारी दी और मकामी हुकूमतों का क़याम उनकी ज़िम्मेदारी बना दिया। 18वीं तरमीम ने सूबों को आइनी खुदमुख्तारी दी और मकामी हुकूमतों का क़याम उनकी ज़िम्मेदारी बना दिया। इसके बाद सूबों ने अपने अपने कवानीन के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम तश्कील दिया। इस तरमीम ने वफाक में सूबों और फिर मकामी इदारों के इख्तियारात की मुंतकली को आइनी हैसियत दी। इसके लिए फैक्ट नोट कर लें। द 18 अमेंडमेंट ट्रांसफ़र 17 फेडरल मिनिस्ट्रीज टू प्रोविंसेस। द अमेंडमेंट ट्रांसफ़र 17 फेडरल मिनिस्ट्रीज टू प्रोविंसेस। इसके बाद नंबर 6 जो फेज़ है वो है पंजाब, KP के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स। सूबों ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स नाफिज किए, जैसे पंजाब में 2019 का एक्ट जिसमें मेट्रोपॉलिटन मेयर्स, वार्ड बेस्ड सिस्टम और मालियाती खुदमुख्तारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। KP ने 2013 में और फिर 2019 में कानून साजी की, जबकि सिंध में भी कानून की नई शक्ल दी गई है। इसके लिए आप एग्जांपल कोट करें। KP लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन 2021 वर हेल्ड इन 66 डिस्ट्रिक्ट्स। KP local government elections in 2021 were held in 66 districts. नंबर 6 फेज है वो है करंट एफर्ट्स टू डिजिटल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। करंट एफर्ट्स फॉर डिजिटल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। हालिया दौर में मकामी हुकूमतों में डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस और शहरी मनसूबाबंदी के शोबों में इस्लाहात ला रही है। शहरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए शफाफ, तेज़ और काबिल एहतसाब बनाया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस, शहरी मनसूबाबंदी के शोबों में इस्लाहात ला रही है। इसके लिए फैक्ट नोट कर लें। पंजाब लॉन्च लोकल गवर्नमेंट डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2023। पंजाब लॉन्च लोकल गवर्नमेंट डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2023। एवोल्यूशन फेजेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान डिस्कस करने के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स के क्या स्ट्रक्चर है। सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है वो है विलेज यूनियन काउंसिल लेवल्स। विलेज या यूनियन काउंसिल मकामी हुकूमत के सबसे बुनियादी यूनिट हैं जो देहात या शहरी महलों की सतह पर खिदमत फराहम करते हैं। इन काउंसिल्स के ज़रिए मकामी मसाइल जैसे सफाई, निकासी, पीने का पानी और तनाज़ात का हल मुमकिन बनाया जाता है। विलेज या यूनियन काउंसिल मकामी लोकल गवर्नमेंट के सबसे बुनियादी यूनिट हैं जो देहात या शहरी महलों की सतह पर खिदमत फराहम करते हैं। इन काउंसिल्स के ज़रिए मकामी मसाइल जैसे कि सफाई, निकासी, पीने का पानी और तनाज़ात का हल मुमकिन बनाया जाता है। इन काउंसिल्स का मकसद अवामी शिरकत को फ़रोग़ देना और मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाना है।
اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. اوور 6,000 ولیج یا یونین کونسل ور فارمڈ ان کے پی انڈر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013. کے پی کا جو لوکل گورنمنٹ 2013 کے مطابق 6,000 یونین کونسل بنائے گئے تھے کے پی کے میں. جو دوسرا لیول ہے وہ ہے تحصیل یا ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن، جیسے ہم ٹی ایم میں کہتے ہیں. تحصیل یا ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریٹو درمیانے درجے کی حکومتیں ہوتی ہیں جو ایک تحصیل شہر کی تمام ترقیاتی امور، منصوبہ بندی، پانی و نکاسی، مارکیٹ ریگولیشن اور بلڈنگ کنٹرول دیکھتی ہیں. تحصیل یا ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریٹو درمیانے درجے کی حکومتیں ہوتی ہیں جو ایک تحصیل یا شہر کے تمام ترقیاتی امور، منصوبہ بندی، پانی و نکاسی، مارکیٹ ریگولیشن اور بلڈنگ کنٹرول دیکھتی ہیں. یہ ادارے تحصیل میئر یا ایڈمنسٹریٹر کے سربراہی میں کام کرتے ہیں. یہ ادارے تحصیل میئر یا ایڈمنسٹریٹر کی سربراہی میں کام کرتے ہیں. اس کے لیے آپ فیکٹ ایگزامپل کوٹ کریں گے. پنجاب ٹی ایم میں سرگودا. پنجاب ٹی ایم میں سرگودا ڈیجیٹلائز ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ان 2023. ڈیجیٹلائز ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ان 2023. اس کے بعد آتا ہے ڈسٹرکٹ کونسل اینڈ میٹروپولیٹن کارپوریشنز. ڈسٹرکٹ کونسلز اینڈ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ضلع کونسلز اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بڑے شہروں اور اضلاع میں کام کرنے والے ادارے ہیں جو تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور شہری ترقی کے اہم منصوبے چلاتے ہیں. ضلع کونسلر اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بڑے شہروں اور اضلاع میں کام کرنے والے ادارے ہیں جو تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر اور شہری ترقی کے اہم منصوبے چلاتے ہیں. یہ ادارے منتخب ضلعی چیئرمین یا میئر کی سربراہی میں کام کرتے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے، ایک کوٹ ہے نوٹ کر لیں آپ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے میٹروپولیٹن باڈیز آر کی ٹو انکلوسیو اربن گورننس. میٹروپولیٹن باڈیز آر کی ٹو انکلوسیو اربن گورننس. نمبر 4 پہ ہے وہ ہے پروینشل اوورسائٹ تھرو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. پروینشل اوورسائٹ تھرو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس صوبائی سطح پر تمام مقامی حکومتوں کی نگرانی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کرتا ہے. صوبائی سطح پر تمام مقامی حکومتوں کی نگرانی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. یہ ادارہ مقامی حکومتوں کی انتخابات، پالیسی سازی اور کارکردگی کی نگرانی کا ذمہ دار ہے. اس کے تحت قواعد و ضوابط، فنڈز کی تقسیم، تربیت اور احتساب کا نظام تشکیل دیا جاتا ہے. اس کے لیے جو فیکٹ ہے وہ لکھیں. پنجاب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ لانچ ڈیجیٹل لوکل گورنمنٹ پرفارمنس ڈیش بورڈز ان 2023. اس کے لیے ایگزامپل کوٹ کر لیں. پنجاب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ لانچ ڈیجیٹل لوکل گورنمنٹ پرفارمنس ڈیش بورڈز ان 2023. لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر پڑھنے کے بعد ابھی ہم ڈسکس کریں گے امپورٹینس آف لوکل گورنمنٹ. کہ لوکل اتنا کچھ جو اس کی کنسٹیٹیوشن بیسز بھی ہے، اس کا اسٹرکچر بھی تنظیم دیا گیا ہے، لوگ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، تو اس کی اہمیت کیا ہے اب وہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جو اس کی پہلی امپورٹینس ہے وہ ہے اسٹرینتھنز گراس روٹس ڈیموکریسی. اسٹرینتھن یعنی مضبوط کرتی ہے گراس روٹس ڈیموکریسی. مقامی حکومت نچلی سطح پر عوامی نمائندگی کو فروغ دیتی ہے. لوکل گورنمنٹ نچلی سطح پر عوامی نمائندگی کو فروغ دیتی ہے جس سے حقیقی جمہوریت قائم ہوتی ہے. جب لوگ اپنی برادری سے نمائندے منتخب کرتے ہیں تو ان کی آواز براہ راست
पॉलिसियों तक पहुंचती है। इस अमल से शहरियों को सियासी शऊर बढ़ता है और जमहूरी इक़्तिदार मजबूत होता है। इससे जमहूरी इक़्तिदार मजबूत होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ने कहा है, ये कोटेशन है, स्ट्रॉन्ग लोकल डेमोक्रेसी इज़ द बेड रॉक ऑफ नेशनल डेमोक्रेसी। स्ट्रॉन्ग लोकल डेमोक्रेसी इज़ द बेड रॉक ऑफ नेशनल डेमोक्रेसी, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा है। उसके बाद जो नंबर दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है वो है इंश्योर बेटर सर्विस डिलीवरी। इंश्योर बेटर सर्विस डिलीवरी, लोकल गवर्नमेंट्स पानी, सफाई, तालीम, सेहत और सड़कों जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करती है। क्योंकि ये आवाम के करीब होते हैं, इसलिए मसाइल को जल्दी पहचान कर हल करने से में मौसर होती हैं। मकामी हुकूमत पानी, सफाई, तालीम, सेहत और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। क्योंकि ये आवाम के करीब होती हैं, इसलिए मसाइल को जल्दी पहचान कर हल करने में मौसर होती हैं। इसके लिए आप फैक्टर नोट कर लें। लाहौर लोकल बॉडीज़ इम्प्रूव्ड वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी बाई 35% इन 2023। लाहौर लोकल बॉडीज़ इम्प्रूव वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी बाई 35% इन 2023। नंबर तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मकामी नुमाइंदे बराह रास्त आवाम को जवाबदेह होते हैं, आंसरेबल होते हैं, जिससे करप्शन कम होती है और शफाफियत में इजाफा होता है। फैसलों, फंड्स की तकसीम और कारकर्दगी निगरानी मकामी सतह पर मुमकिन हो जाती है। ये वर्ल्ड बैंक की कोट है, आप इसको नोट कर लें। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। जिन पे जो हुकूमत कर रहे हैं, जिन पे की जा रही है, उनमें डिस्टेंस कम करता है। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। नंबर जो चौथा इसका फ़ायदा है वो है इन्हेंस अर्बन मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। इन्हेंस अर्बन मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, शहरी इंतज़ाम जैसे ट्रैफिक, हाउसिंग और माहौलियाती आलूदगी को बेहतर बनाने में लोकल गवर्नमेंट्स का अहम किरदार है। कुदरती आफात में फौरी रद्द-ए-अमल और बहाली के लिए लोकल इदारे सबसे पहले मुतहरिक होते हैं। शहरी इंतज़ाम जैसे ट्रैफिक, हाउसिंग और माहौलियाती आलूदगी को बेहतर बनाने में लोकल गवर्नमेंट्स का एक अहम किरदार है। कुदरती आफात में फौरी रद्द-ए-अमल और बहाली के लिए मकामी इदारे सबसे पहले मुतहरिक होते हैं। इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। लोकल गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेटेड 2022 फ्लड रिलीफ इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स। लोकल गवर्नमेंट्स ने 36 डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों ने 2022 के फ्लड में आपस में कोऑर्डिनेट किया था। तो इसका पांचवा फ़ायदा है वो है प्रमोट सोशल इंक्लूजन एंड सिटीज़न इंगेजमेंट। मकामी हुकूमतों में अक़लियतों, ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत मुमकिन होती है। मकामी हुकूमत में अक़लियतों यानी जो मिनॉरिटीज़ होती हैं, ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत मुमकिन होती है। कम्यूनिटी मीटिंग्स, अवामी हेयरिंग्स और मकामी मसाइल पर मशावरत अवामी शिरकत को फ़रोग़ देती है। तो इसके लिए वो कहता है कि जो सिटीजन, जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो नौजवान हैं, उनको इसमें पर शामिल किया जाता है। उसके लिए आप फैक्ट वो नोट कर लें, एक फैक्ट नोट करें। 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंश्योर इन केपी लोकल काउंसिल्स। 2022 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन केपी के में जो हुए उसमें 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन थी। 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन थी जो केपी के में इलेक्शन हुए थे 2022 में लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। नंबर छठा जो 6 वो इम्पोर्टेंस है वो है फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे साफ पानी, तालीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मकामी हुकूमतों के ज़रिए मौसर तरीके से नाफिज किए जा सकते हैं। पानी, तालीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मकामी हुकूमतों के ज़रिए मौसर तरीके से नाफिज किए जा सकते हैं, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्योंकि इनका दायरा कार अवाम के करीब होता है। यूएनडीपी के मुताबिक, एक कोटेशन आप नोट कर सकते हैं, यूएनडीपी, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज़ द ओनली पाथ टू अचीविंग ग्लोबल गोल्स। लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज़ द ओनली पाथ टू अचीव ग्लोबल गोल्स। हमने लोकल गवर्नमेंट्स की इंपॉर्टेंस देख ली कि इसके जो मेन इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इसलिए 6 लिखे हैं ताकि आप पेपर में यही 6 लिख सकें। ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, इसलिए 6 को तैयार करें। इसके साथ फैक्ट्स और कोर्स को आप लिखें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो रिजॉल्विंग अर्बन गवर्नेंस क्राइसिस। पाकिस्तान के बड़े शहरों में शहरी निज़ाम ज़ब्त का बहरान तेज़ी से बढ़ रहा है, जो गैर मुअस्सिर मनसूबाबंदी, वसाइल की कमी और इदारा जाती इंतशार का नतीजा है। पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद में शहरी नज़्म ज़ब्त का बहरान तेज़ी से बढ़ रहा है, जो गैर मुअस्सिर मनसूबाबंदी, वसाइल की कमी और इदारा जाती इंतशार का नतीजा है। इसको हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ज़रिए कैसे हल कर सकते हैं, उसके स्टेप्स। इसका पहला जो स्टेप्स है वो है डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन प्लानिंग अथॉरिटी के मरकज़ी कंट्रोल की बजाय शहरी मनसूबाबंदी के तहत मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने से शहरी तरक्की में तेज़ी आती है। जो सेंट्रल कंट्रोल की बजाय शहरी मनसूबाबंदी के तहत मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने से शहरी तरक्की में इजाफी आती है। मकामी नुमाइंदे शहर की ज़रूरियात को बेहतर समझते हैं और इलाकाई तरजीहात के मुताबिक मनसूबाबंदी कर सकते हैं। In 2023, Lahore Master Plan 2050 was stopped due to lack of local government input। कि 2023 में जो लाहौर का मास्टर प्लान 2050 को रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें लोकल गवर्नमेंट की इनपुट को नहीं शामिल किया गया था। नंबर 2, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ म्यूनसिपल सर्विसेज। म्यूनसिपल सर्विसेज लाइक सफाई, निकासी आब और स्ट्रीट लाइट्स पर बराह रास्त कंट्रोल मकामी इदारों के पास होना चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं उनके पास होना चाहिए, ताकि फौरी मसाइल का हल मुमकिन हो। मौजूदा वक्त में ब्यूरोक्रेसी और सूबाई इदारों की इजारादारी खिदमात की फराहमी में रुकावट है। मौजूदा वक्त में ब्यूरोक्रेसी और सूबाई इदारों की इजारादारी खिदमात की फराहमी में रुकावट है। कहता है कि फैक्ट नोट कर लें, कराचीज़ गारबेज कलेक्शन इम्प्रूव्ड बाई 40%। कराचीज़ गारबेज कलेक्शन इम्प्रूव्ड बाई 40% when assigned to district municipal corporations in 2024। के 2024 में जब कराची गारबेज कलेक्शन की ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटीज कॉरपोरेशन को दी गई तो 40% इसमें एफिशिएंसी बड़ी इम्प्रूव हुआ सिस्टम। लोकल टैक्सेशन ऑफ सस्टेनेबल रेवेन्यू। मकामी टैक्स का निज़ाम शहरी हुकूमत को माली खुद मुख्तियारी देता है, जिससे वो तरक्याती मनसूबे खुद चला सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ टैक्स, यूटिलिटी चार्जेस और टूल फीस जैसे ज़राए आमदन की शफाफ वसूली से खिदमत बेहतर हो सकती हैं।
IMF کی رپورٹ کے مطابق یہ کوٹیشنز ہیں، نوٹ کر لیں آپ۔ IMF کی رپورٹ 2022 میں دی گئی تھی، اس کے مطابق فسکل اٹانومی از دا کارنر اسٹون آف اربن ریزیلینس۔ اس کے بعد جو چوتھا جو طریقہ ہے لوکل گورنمنٹس کا جس کے ذریعے ہم اربن کرائسس کو ختم کر سکتے ہیں، وہ ہے کمیونٹی ڈریون ویسٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ۔ عوامی شراکت سے فضلہ اور پانی کی مسائل مؤثر انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ کمیونٹی گروپس اگر سینیٹیشن، مانیٹرنگ، شکایات اور آگاہی میں شامل ہوں تو سسٹم پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ عوامی شراکت سے ویسٹ اور پانی کی مسائل مؤثر انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ کمیونٹی گروپس اگر سینیٹیشن، مانیٹرنگ، شکایات اور آگاہی میں شامل ہوں تو سسٹم پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ اورنگی اس کی مثال ہے، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ان کراچی ہینڈلڈ سینیٹیشن ویا لیڈ ماڈل کمیونٹی لیڈ ماڈل۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ان کراچی ہینڈلڈ سینیٹیشن ویا کمیونٹی لیڈ ماڈل۔ جو پانچواں طریقہ ہے جو اربن کرائسس کو کم کر سکتا ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے تھرو، وہ ہے اسمارٹ سٹی انیشیٹو انڈر لوکل کونسلز۔ اسمارٹ سٹی اقدامات جیسے ڈیجیٹل نگرانی، ٹریفک مینجمنٹ اور ای گورننس مقامی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہونے چاہیے تاکہ جدید سہولیات جلد نافذ کی جا سکیں۔ اسمارٹ سٹی اقدامات جیسے ڈیجیٹل نگرانی، ٹریفک مینجمنٹ اور ای گورننس مقامی حکومت کے دائرہ کار میں ہونے چاہیے تاکہ جدید سہولیات جلد نافذ کی جا سکیں۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں۔ راولپنڈی لوکل گورنمنٹ لانچڈ ڈیجیٹل پراپرٹی ٹیکس میپنگ ان 2023۔ راولپنڈی لوکل گورنمنٹ لانچڈ ڈیجیٹل پراپرٹی ٹیکس میپنگ ان 2023۔ تو نمبر 6 جو پوائنٹ ہے ریزالونگ اربن گورننس کرائسس تھرو لوکل گورنمنٹس، وہ ہے پارٹنرشپ ود پرائیویٹ اینڈ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز۔ شہری مسائل کو حل میں نجی شعبے اور سول سوسائٹی کی شراکت نہایت اہم ہے۔ ان اداروں کے ساتھ اشتراک سے جدید مہارت، فنڈنگ اور تکنیکی تعاون حاصل ہوتا ہے جو حکومتی نظام کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ شہری مسائل کے حل میں نجی شعبے اور سول سوسائٹی کی شراکت نہایت اہم ہے۔ ان اداروں کے ساتھ اشتراک سے جدید مہارت، فنڈنگ اور تکنیکی تعاون حاصل ہوتا ہے جو حکومتی نظام کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ کراچی گرین لائن جو ایک بس سروس تھی، پروجیکٹ مینیج تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ود سیوک ان پٹ۔ کراچی گرین لائن پروجیکٹ مینیج تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ود سیوک ان پٹ۔ جو اربن کرائسس تھے، جو پاکستان کے جو بڑے شہروں کے اربن گورننس کرائسس ہیں، ان کو ہم لوکل گورنمنٹس کے ذریعے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت حل کر سکتے ہیں اگر ان کو اتنی یہ پاورز دی جائیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں پاکستان میں، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کنسٹیٹیوشنل بھی ہے، اسٹیٹس ہے، لیگل اسٹیٹس بھی ہے، اس کی پراپر سسٹم، اس کے برابر اسٹرکچرز بھی ہے، تو لیکن یہ اتنے اچھے طریقے سے کام کیوں نہیں کر رہا، اس کو چیلنجز کیا ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو نمبر پہلا ہے وہ ہے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف فائنینشیل اٹانومی۔ مقامی حکومتوں کی سب سے بڑی کمزوری ان کی مالی خود مختاری کا فقدان ہے۔
مقامی حکومتوں کی سب سے بڑی کمزوری ان کی مالی خود مختاری کا فقدان ہے، لیک آف فنانشل فریڈم یا اٹانومی۔ وہ اکثر صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جس سے فنڈز پر وقت منتقل نہیں کیے جاتے، نتیجہ ترقیاتی منصوبے ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں اور عوامی خدمات متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں آپ۔ لوکل گورنمنٹس in Punjab received less than 10% of total provincial development budget in 2023. Local government in Punjab received less than 10% of total provincial development budget in 2023. یہ آپ ایک نوٹ کر لیں کہ 10% سے بھی کم کو ملا ہے اس کو جو فنینشیل اٹانومی ہے۔ نمبر 2 ہے پولیٹیکل ریزسٹنس بائی پروونشل ایلیٹس۔ پولیٹیکل ریزسٹنس بائی پروونشل ایلیٹس، صوبائی اشرفیہ یعنی ایلیٹس ہیں، مقامی حکومتوں کو اختیار دینے سے گریز کرتی ہیں کیونکہ اس سے ان کے کنٹرول میں کمی آتی ہے۔ اکثر اوقات لوکل گورنمنٹس کو یعنی ریشنلی طور پر غیر فعال رکھا جاتا ہے تاکہ اختیارات مرکز میں ہی مرتکز رہیں، یعنی سینٹر کے کنٹرول میں رہیں۔ صوبائی ایلیٹس مقامی حکومتوں کو اختیار دینے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان سے ان کی کنٹرول میں کمی آتی ہے۔ اکثر اوقات لوکل گورنمنٹس کو ریشنلی طور پر یعنی ارادتاً طور پر اس کو غیر فعال رکھا جاتا ہے تاکہ اختیارات مرکز میں ہی مرتکز رہیں، یعنی لمٹ میں رہیں۔ اس کی مثال ہے پنجاب اسمبلی ڈیزالو لوکل گورنمنٹس بیفور کمپلیٹنگ ٹینور ان 2021۔ پنجاب اسمبلی ڈیزالو لوکل گورنمنٹس بیفور کمپلیٹنگ ٹینور ان 2021۔ پھر اس کو جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا تھا۔ تو نمبر 3 چیلنج ہے وہ ہے ویک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی۔ مقامی ادارے اکثر تربیت یافتہ عملے، ڈیجیٹل نظام اور نظم و ضبط کے صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ مقامی ادارے اکثر تربیت یافتہ عملے، ڈیجیٹل نظام اور رولز اینڈ ریگولیشنز کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جس سے سروس ڈلیوری متاثر ہوتی ہے۔ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور جدید انتظامی مہارتوں کا فقدان اس مسئلے کو مزید خراب بناتا ہے۔ یہ آپ ایک فیکٹ نوٹ کر لیں جو ویک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کے بارے میں ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے only 30% union council in Sindh have trained staff. Only 30% union council in Sindh have trained staff. چوتھا چیلنج ہے وہ ہے پور اربن پلاننگ اینڈ انفراسٹرکچر۔ بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے ساتھ مقامی حکومتوں کو مناسب شہری منصوبہ بندی کا چیلنج درپیش ہے۔ بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے ساتھ لوکل گورنمنٹس کو مناسب شہری منصوبہ بندی کا چیلنج درپیش ہے۔ ناکافی سڑکیں، ناقص سیوریج اور غیر رسمی بستیوں کی بھرمار شہری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ جو یہ شیلٹرز ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، سلمز ہوتے ہیں، جو یہ بنتے جا رہے ہیں شہری زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں۔ لاہور unregulated expansion had led to 40% rise in traffic congestions. Lahore unregulated expansion has led to 40% rise in traffic congestions. نمبر جو 5واں چیلنج ہے وہ کرپشن اینڈ مس مینجمنٹ آف ریسورسز کہہ لیں، آپ اس کی سکلز کہہ لیں۔ کرپشن اور ناقص حکمرانی نے مقامی حکومتوں کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کرپشن اور مس مینجمنٹ نے مقامی حکومتوں کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ فنڈز کا غلط استعمال، شفافیت کی کمی اور سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں نظام کو غیر مؤثر بناتی ہیں۔ فنڈز کا غلط استعمال، شفافیت کی کمی اور سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں لوکل گورنمنٹس کے نظام کو غیر مؤثر بناتی ہیں۔
ایک فیکٹ نوٹ کر لیں آپ، نیب ریکورڈ 270 ملین ان لوکل گورنمنٹ کرپشن کیسز. جو ایک نیب ادارہ ہے اس نے 2022 میں صرف 270 ملین جو لوکل گورنمنٹ نے کرپشن کی تھی اس سے ریکور کیے تھے. 2022 میں نیب نے 270 ملین روپے جو لوکل گورنمنٹ نے کرپشن کے تحت غبن کیا تھا اس کو ریکور کیا تھا. جو نمبر 5 ہے، جو نمبر 6 چیلنج ہے وہ ہے ڈیلے لوکل الیکشنز. مقامی انتخابات میں بار بار تاخیر عوامی نمائندگی کی تسلسل کو متاثر کرتی ہے. لوکل گورنمنٹس کو تعلیل کیا جاتا ہے لیکن نئے کئی بار انتخاب منعقد نہیں ہوتے، جس سے جمہوری خلاف پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مقامی انتخابات میں بار بار تاخیر عوامی نمائندگی کے تسلسل کو متاثر کرتی ہے. لوکل گورنمنٹس کو کئی بار تعلیل کر دیا جاتا ہے یا انتخابات منعقد نہیں کیے جاتے، جس سے جمہوری خلاف پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوٹ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے نو ڈیموکریسی کین فنکشن ود آؤٹ ٹائملی الیکشنز ایٹ آل لیولز. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے، یہ کوٹیشنز ہے، نو ڈیموکریسی کین فنکشن ود آؤٹ ٹائملی الیکشن ایٹ آل لیولز. اس کے چیلنجز کیا ہیں اور اس کے اب ہم دیکھیں گے کہ اثرات کیا پڑ رہی ہیں. ویک گورنمنٹس کی وجہ سے پاکستان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں. نمبر جو پہلا امپیکٹ ہے وہ ہے اربن گورننس کرائسس. لاہور فلڈنگ، یہ بھی ہم نے پیچھے اس کو کہا کہ کس طرح اربن گورننس کرائسس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے لوکل گورنمنٹس کے ذریعے. جو اگر ویک لوکل گورنمنٹس کی وجہ سے پاکستان کو اربن گورننس کرائسس کا سامنا ہے. کمزور لوکل گورنمنٹس کے نتیجے میں شہری نظم و ضبط کی خرابی نمایاں طور پر نمایاں ہو جاتی ہے. خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہروں میں جہاں بارش کے بعد پانی جمع رہنا معمول بن چکا ہے. گندگی، سیوریج کا بوسیدہ نظام اور غیر توازن تعمیرات شہری برائیوں کو جنم دیتے ہیں. کہتے ہیں کمزور مقامی حکومت کے نتیجے میں شہری نظم و ضبط کی خرابی نمایاں ہو جاتی ہے. خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہروں میں جہاں بارش کے بعد پانی جمع رہنا معمول بن چکا ہے. کراچی، اس کے فیکٹ نوٹ کر لیں، کراچی ہیز بین ود آؤٹ اے فلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سنس 2020 کہ 2020 سے جو کراچی ہے وہ فلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سے کے بغیر ہے. کراچی ہیز بین ود آؤٹ اے فلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ سنس 2020. جو دوسرا اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہے پاور سروس ڈیلیوری. مقامی حکومت صفائی، پانی اور نکاسی جیسے بنیادی مسائل کی ذمہ دار ہوتی ہے. لوکل گورنمنٹس آر ریسپانسبل فار دا کلیننس، واٹر اینڈ ایریگیشن. جب نظام کمزور ہو تو یہ خدمات ناقص ہو جاتی ہیں. جب لوکل گورنمنٹس کمزور ہوں تو یہ خدمات ناقص ہو جاتی ہیں، جس سے صحت عامہ پر بڑا اثر پڑتا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق over 70% population in Sindh lacks access to clean drinking water. Over 70% population in Sindh lacks access to clean drinking water. اس کے بعد جو نمبر تیسرا امپیکٹ ہے وہ ہے لوور سٹیزن پارٹیسپیشن. لوکل گورنمنٹ نظام عوام کو مقامی فیصلہ سے دور کر دیتا ہے. کمزور لوکل گورنمنٹ سسٹم عوام کو مقامی فیصلہ سازی سے دور کر دیتا ہے.
جب نمائندے غیر منتخب یا غیر فعال ہوں تو عوامی آواز دب جاتی ہے، جس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور بے ایمانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ ووٹر ٹرن آؤٹ ان کراچی لوکل گورنمنٹ الیکشن 2023 was only 18%. Voter turnout in Karachi local government elections was only 18%. جو نمبر چوتھا امپیکٹ آتا ہے وہ ہے انایفیشینٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ انایفیشینٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ گزرتی آفات سے نمٹنے کے لیے فوری رد عمل ضروری ہوتا ہے، جو صرف فعال مقامی ادارے فراہم کر سکتے ہیں۔ جب کمزور ہوں تو متاثرہ علاقوں تک لوکل گورنمنٹ رسائی، امداد کی تقسیم اور بحالی کا نظام سست ہو جاتا ہے۔ اس کا پانچواں امپیکٹ ہے وہ ہے انکریز سینٹرلائزیشن۔ مقامی اداروں کی ناکامی کی صورت میں اختیارات مرکز یا صوبے میں مرتکز ہو جاتے ہیں، سینٹرلائز ہو جاتے ہیں، جو وفاقی نظام کی روح کے خلاف ہیں۔ اس سے فیصلہ سازی عوام سے دور اور غیر شفاف ہو جاتی ہے۔ مقامی اداروں کی ناکامی کی صورت میں اختیارات مرکز یا صوبے میں سینٹرلائز یعنی مرتکز ہو جاتے ہیں، جو وفاقی حکومت کی روح کے خلاف ہیں۔ اس سے فیصلہ سازی عوام سے دور اور غیر شفاف ہو جاتی ہے۔ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ Only 5% of Pakistani's development funds are allocated at local government level. Only 5% of Pakistan development funds are allocated at local government level. انکریز سینٹرلائزیشن جو بجٹ ہوتا ہے وہ سینٹرلائز ہوتا ہے، جو وہ ایم پی اے ایم این ایز اپنی مرضی کے مطابق جو ڈیولپمنٹ بجٹ لگاتے ہیں۔ اگر لوکل کو مطابق دیا جائے تو لوکل جو پرسنز ہیں وہ اپنی ضروریات کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کو انویسٹ کریں گے۔ جو نمبر پانچواں امپیکٹ آ رہا ہے وہ ہے ویک ڈیموکریٹک کلچر۔ جمہوری معاشرے کی بنیادی مقامی سطح پر پڑتی ہے۔ جمہوری معاشرے کی بنیاد مقامی سطح پر پڑتی ہے۔ اگر عوام کو اپنے مسائل خود حل کرنے کا اختیار نہ ہو تو وہ جمہوریت کی لوکل گورنمنٹ جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ شہریوں میں سیاسی شعور اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم شہریوں میں سیاسی شعور اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جمہوری معاشرے کی بنیاد مقامی سطح پر پڑتی ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو مقامی ہوتا ہے وہاں سے بنتا ہے، لوکل سطح سے بنتا ہے۔ اگر عوام کو اپنے مسائل خود حل کرنے کا اختیار نہ ہو تو وہ جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم شہریوں میں سیاسی شعور اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل نوٹ کر لیں۔ سویڈن local government system ensures 85% public engagement in local referendums. Sweden local government system ensures 85% public engagement in local referendums. Types of weak local government پڑھنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس لیے ہیں یا انیشیٹو لیے ہیں۔ حکومت پاکستان نے حالیہ برسوں میں مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا اقدام ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019۔ پنجاب حکومت نے 2019 میں نیا مقامی حکومت ایکٹ نافذ کیا جو کہ 2001 کے نظام کے بعد اہم اصلاحات میں شمار ہوتا ہے۔ 2001 کے نظام کے بعد اہم اصلاحات میں شمار ہوتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت دیہی اور شہری علاقوں میں الگ الگ حکومتوں کا نظام متعارف
ہوا اور میئر کا براہ راست انتخاب تجویز کیا گیا۔ اس ایکٹ کا مقصد اختیارات کی نجلی سطح تک منتقلی، مقامی خدمات میں بہتری اور ٹرانسپیرنسی کا فروغ تھا۔ اس کے بارے میں فیکٹ نوٹ کر لیں۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 انٹروڈیوس 22,000 پلس ولیج کونسلز اکراس دا پروونس۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 انٹروڈیوس متعارف کروایا 22,000 پلس ولیج کونسل اکراس دا پروونس۔ اس کے بعد دوسرا انیشیٹو تھا گورنمنٹ پاکستان کو تھا کے پی ڈیجیٹل لوکل گورنمنٹ ریفارمز۔ کے پی کے ڈیجیٹل لیگل ریفارم لوکل گورنمنٹ ریفارم۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 2021 میں مقامی حکومت کو ڈیجیٹل بنانے کے اقدامات کیے۔ اس میں شہری شکایات کے حل کے لیے آن لائن پورٹل، پروجیکٹس کی جیو ٹیگنگ اور ڈیجیٹل مالیاتی نظام شامل ہیں۔ ان اصلاحات نے نہ صرف لوکل گورنمنٹ سسٹم کو شفافیت کو بڑھایا بلکہ شہریوں کی رسائی کو بھی آسان بنایا۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کریں۔ 45% local government transactions in KPK were digitalized by the end of 2023 تک کے اینڈ تک KPK میں جو لوکل گورنمنٹ ٹرانزیکشن تھی وہ 45% ڈیجیٹلائز ہو چکی تھیں۔ یہ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو تیسرا انیشیٹو ہے وہ ہے سندھ لوکل گورنمنٹ الیکشنز 2023۔ سندھ میں 2023 میں طویل تاخیر کے بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ یہ انتخابات کئی قانونی چیلنجز کے باوجود کروائے گئے، جنہوں نے صوبے میں جمہوری عمل کی بحالی کی طرح ایک قدم قرار پایا۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں کہ یہ انہوں نے الیکشن کروایا تھا 2023 میں، جو حالات خراب تھے، کراچی رول آف لا نہیں تھا، اسٹیٹ کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے سندھ میں 2023 میں۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کریں۔ Over 25,000 local government positions filed in Sindh local government elections. Over 25,000 local government positions filled in Sindh local government elections 2023۔ اس کے بعد چوتھا سٹیپ ہے فیڈرل پالیسیز انڈر نیشنل اربن پالیسی فریم ورک۔ وفاقی حکومت نے نیشنل اربن پالیسی فریم ورک متعارف کرایا۔ وفاقی حکومت نے نیشنل اربن پالیسی فریم ورک متعارف کروایا تاکہ شہروں کو پائیدار، رہائش کے قابل اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق بنایا جا سکے، یعنی کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ اس میں مقامی حکومتوں کی مالی خود مختاری، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور پبلک پرائیویٹ شراکت داریوں پر زور دیا گیا تھا۔ اس میں مقامی حکومتوں کی مالی خود مختاری، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور پبلک پرائیویٹ شراکت داریوں پر زور دیا گیا تھا۔ تو UN کی رپورٹ کے مطابق اربن ٹرانسفارمیشن سٹارٹس ود دا امپاورڈ سٹیز۔ اربن ٹرانسفارمیشن سٹارٹس ود امپاورڈ سٹیز، یہ UN کی کوٹیشن ہے۔ جو لاسٹ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا وہ تھا انیشیٹو لنک ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 11 سسٹینیبل سٹیز۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 11 کے تحت حکومت نے پائیدار اور شہروں کی منصوبہ جات شروع کیے، جن میں گرین انرجی، پبلک ٹرانسپورٹ اور سستی رہائش شامل ہیں۔ حکومت نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 11 کے تحت شہروں کے لیے پائیدار منصوبہ بندی شروع کی، جس میں گرین انرجی، پبلک ٹرانسپورٹ اور سستی رہائش شامل ہیں۔ مقامی حکومتیں ان اہداف کے حصول میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں اگر ان کو
इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी दी जाए। इसके लिए जो आप फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान अलाइंड 42% ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बजट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। प्लानिंग कमीशन 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो 42% अर्बन डेवलपमेंट बजट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 के तहत खर्च किया जाता है। प्लानिंग कमीशन 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो 42% ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बजट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 के तहत खर्च किया जाता है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव होगा लोकल गवर्नमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उसके शहरियों को सेट किया जा सके, शहरों को। अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह केस स्टडीज़ की। केस स्टडीज, ग्लोबल केस स्टडी बताने का तरीका ये है कि आप उसको बता सकें कि मैंने ये भी स्टडी किया हुआ है कि मैंने इसका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इनका सबसे बेहतर है, तो इनसे हम क्या क्या पॉइंट्स नोट करके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा पाकिस्तान भी लोकल गवर्नमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके। जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है स्वीडन। स्वीडन ने क्या किया है, फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। स्वीडन में मकामी लोकल गवर्नमेंट्स को मुकम्मल मालियाती और एडमिनिस्ट्रेटिव खुदमुख्तियारी हासिल है। बल्दियाती अदारे टैक्स लगा सकते हैं, बजट खुद बना सकते हैं और तालीम, सेहत और हाउसिंग जैसे शोबों में फैसले खुद करते हैं। तो स्वीडन में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो टैक्स लगा सकते हैं, बजट खुद बना सकते हैं और तालीम, सेहत और हाउसिंग जैसे शोबों में फैसले खुद कर सकते हैं। इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। स्वीडन म्यूनसिपैलिटीज manage over 70% of public spending in education and elderly care. Sweden's municipalities manage over 70% of public spending in education and elderly care, यानी ओल्ड होम्स। नंबर 2 पे जो केस स्टडी है वो है जापान। जापान क्या है, कम्युनिटी ड्रिवन अर्बन गवर्नेंस। जापान में शहरी हुकूमतें कम्युनिटी शराकत पर मबनी हुक्मरानी का निज़ाम अपनाती हैं। जापान में शहरी हुकूमतें कम्युनिटी शराकत पर मबनी हुक्मरानी का निज़ाम अपनाती हैं, जिसमें मकामी शहरी मनसूबाबंदी, सफाई, सड़कों की मरम्मत और कुदरती आफात से बचाव में बराह रास्त शामिल होते हैं। हर वार्ड या बल्दिया में कम्युनिटी बोर्ड बनाए गए हैं जो मकामी बजट और पॉलिसी साजी में मशवरा देते हैं। हर यूनियन में कम्युनिटी बोर्ड बनाए गए हैं जो मकामी बजट और पॉलिसी साजी में मशवरा देते हैं। नंबर 3 का मेन वो है ग्लोबल केस स्टडी है वो है जर्मनी। स्ट्रॉन्ग म्यूनिसिपल काउंसिल्स। जर्मनी में म्यूनिसिपल काउंसिल्स आइनी तौर पर खुद मुख्तियार हैं, यानी ऑटोनोमस हैं, और बुनियादी सहूलियात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे और मनसूबाबंदी संभालती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी संभालती हैं। मेयर्स और काउंसलर्स बराह रास्त आवाम से मुंतखब होते हैं, जिससे अवामी एतमाद और शफाफियत में इजाफा होता है। जर्मनी में म्यूनिसिपल काउंसिल्स आइनी तौर पर ऑटोनोमस हैं और बुनियादी सहूलियात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी संभालती हैं। मेयर्स और काउंसिलर बराह रास्त आवाम से मुंतखब होते हैं, जिससे अवामी एतमाद और शफाफियत में इजाफा होता है। एक फैक्ट नोट कर लें, ये जर्मन फेडरेशन ऑफिस 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक है। आप पहले फैक्ट लिखेंगे, फिर उसको वाव डाल के नीचे लिखेंगे जर्मन फेडरेशन ऑफिस। ओवर 11,000 म्यूनिसिपल काउंसिल्स इन जर्मनी ऑपरेट्स
with independent budgets. कहता है कि ओवर यानी 11,000 से प्लस म्यूनसिपल काउंसिल्स इन जर्मनी ऑपरेट विद इंडिपेंडेंट बजट। ग्लोबल केस स्टडीज करने के बाद हम इंशाल्लाह अब करेंगे कि पाकिस्तान को किन रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि ये भी अपनी लोकल गवर्नमेंट को इम्प्रूव कर सके और इसके जो मेन फ़ायदे हैं लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन है वो है इन्फोर्स आर्टिकल 140A अक्रॉस प्रोविंसेस। पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 140 सूबों को पाबंद करता है, 140A सूबों को पाबंद करता है कि वो मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करें और सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करें। ताहम इस आर्टिकल का मुकम्मल नफाज ताहाल एक चैलेंज है। इसको चाहिए कि वो इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें। तो ये फैक्ट नोट कर लें, ये सुप्रीम कोर्ट ये फैक्ट है इसके बारे में कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज एम्फसाइज्ड, जोर दिया है, दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मस्ट नॉट curtail द पावर्स ऑफ लोकल बॉडीज, के लोकल बॉडीज की पावर को जब्त नहीं कर सकती, एज इट वुड वायलेट आर्टिकल 140A। अगर वो ऐसा करती हैं तो वो आर्टिकल 140A की वायलेशन करते हैं। नंबर 2 रिकमेंडेशन है इंश्योर रेगुलर लोकल गवर्नमेंट्स इलेक्शंस। मकामी हुकूमतों के बाकायदा इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। इनके ज़रिए अवाम को अपने नुमाइंदा मुंतखब करने का मौका मिलता है जो मकामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके ज़रिए अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका मिलता है जो मकामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम पाकिस्तान में मकामी इंतखाबात अक्सर तख़ीर का शिकार होते हैं, जिससे मकामी हुकूमतों का तसलसल मुतासिर होता है। बाकायदा इंतखाबात से ना सिर्फ अवामी शमूलियत बढ़ती है बल्कि मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। नंबर 3 जो है वो है फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन फॉर रेवेन्यू जनरेशन। जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, जो माली इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। मालियाती इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली से, ट्रांसफ़र से मकामी हुकूमतें अपनी वसाइल खुद जमा कर सकेंगी और इन्हें मकामी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर सकेंगी। इससे ना सिर्फ मालियाती खुदमुख्तारी हासिल होती है बल्कि मनसूबा बंदी और अलम बरदार में भी बेहतरी आती है। पाकिस्तान में मालियाती इख्तियारात की मुंतकली महदूद है। इससे पाकिस्तान में फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की मुंतकली महदूद है, जिससे मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी मुतासिर होती है। नंबर 4 वो आर्टिकल है वो है इंट्रोड्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। मकामी नुमाइंदों की सलाहियतों में इजाफा उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। तरबीती प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स के ज़रिए नुमाइंदों को मनसूबा बंदी, बजट साजी और अवामी खदमात की फराहमी में महारत हासिल होती है। मकामी नुमाइंदों की सलाहियतों में इजाफे उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। तरबीती प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के ज़रिए नुमाइंदों को मनसूबा बंदी, बजट साजी और अवामी खदमात की फराहमी में महारत हासिल होती है। इसका एक फैक्ट नोट करें आप। द वर्ल्ड बैंक पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, द वर्ल्ड बैंक पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट aims to enhance the capacity of Pakistan government to implement ongoing economic reforms। वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट इशू किया कि ताकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा सकें। इसके लिए दोबारा आप नोट करें, द वर्ल्ड बैंक पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट
aims to enhance the capacity of Pakistan government to implement ongoing economic reforms. جو پانچویں ریکمنڈیشن ہے وہ ہے اڈاپٹ ڈیجیٹل گورننس ٹولز. ڈیجیٹل گورننس ٹولز کے استعمال سے مقامی حکومتوں کی ٹرانسپیرنسی، کارکردگی اور پبلک انٹرسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. آن لائن پورٹلز، موبائل ایپس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے عوامی خدمات کی فراہمی آسان اور مؤثر ہوتی ہے. آن لائن پورٹل جو ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے آتے ہیں، آن لائن پورٹل، موبائل ایپس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے عوامی خدمات کی فراہمی آسان اور مؤثر ہوتی ہے. اس کے لیے ایک فیکٹ نوٹ آپ نوٹ لکھیں. E-governance initiative in Pakistan have emerged as effective tools in reducing corruption and enhancing transparency. E-governance initiatives in Pakistan have emerged as effective tools in reducing corruption and enhancing transparency. جو 6 recommendations ہے وہ ہے replicate global best practices. Replicate global best practices. دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کے کامیاب ماڈلز موجود ہیں جو میں نے پیچھے بتایا ہیں. سویڈن کا بتایا ہے، جاپان کا بتایا ہے، جرمنی کا بتایا ہے، جن سے سیکھ کر پاکستان اپنے نظام کو بہتر بنا سکتا ہے. دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کے کامیاب ماڈل موجود ہیں جن سے سیکھ کر پاکستان اپنے نظام کو بہتر بنا سکتا ہے. سویڈن، جاپان اور جرمنی جیسے ممالک میں مقامی حکومتوں کو مالیاتی انتظامی خود مختاری حاصل ہے جس سے خدمات کی فراہمی مؤثر ہوتی ہے. جو 7ویں ریکمنڈیشن ہے وہ ہے ریڈیوس پولیٹیکل انٹرفیرنس بائی پروونشل ایلیٹس. صوبائی اشرفیہ کی سیاسی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو پروونشل ایلیٹ ہے، کہ سیاسی مداخلت مقامی حکومتوں کی خود مختاری اور کارکردگی کو متاثر کرتی ہے. اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے باوجود صوبائی سطح پر مداخلت سے مقامی حکومتیں آزادانہ فیصلے نہیں کر پاتیں. اس مسئلے کے حل کے لیے قانون سازی اور ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے پراپر لیجسلیشن اور ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر پروونشل ایم پی اے اور ایم این اے کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنی بندوں کو راضی کرنے کے لیے بجٹ لگاتے ہیں. اگر جو لوکل الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو پرووائڈ کر دی جائے تو وہ اپنی جو عام کو ضرورت ہوگی وہاں لگائیں گے بجٹ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کون سے ٹاپک پر نئی ویڈیو چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ویڈیو کو بہت جلد از جلد بنا کر آپ کو دیں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو CSS یا PMS کی تیاری کر رہے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. والسلام.